عثمان کو زارا کا فون آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم بائک پر کس کو لے کے جا رہے تھے؟ عثمان کہتا ہے میں کسی کو نہیں لے کے جا رہا تھا، اور زارا کہتی ہے کہ جھوٹ مت بولو، میرے دوست نے خود تمہیں دیکھا ہے کسی کو بائک پہ لے جاتے ہوئے۔ زارا کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم میری باتوں پہ یقین نہیں کرو، اس لیے میرے پاس ثبوت ہے، 2 منٹ ہولڈ کرو، میں تمہیں ابھی دکھاتی ہوں۔ پھر وہ اس کی اور مہک کی تصویر اس کو سینڈ کرتی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ تم آئندہ سے مجھے کال نہیں کرو گے اور دوبارہ تم نے مجھے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ عثمان کہتے ہیں اس لڑکی نے تو مجھے الگ سے ہی پاگل کیا۔ تبھی عثمان کی امی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا بیٹا، اور کہتی ہے کہ آج کا دن اچھا نہیں گزرا، اور عثمان کہتا ہے کہاں سے اچھا گزرا، جب میں مہک کو لے کے چلا رہا تھا تو وہیں شبریز آ گیا، اور کہتا ہے کہ اوپر سے مجھے زارا تنگ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہیں اور مہک کو بائک پہ جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عثمان کی امی کہتی ہے بیٹا تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ عثمان کہتا ہے کیوں کچھ نہیں ہوگا، میرا دل کرے میں اس گھر سے چلے جاؤں۔ عثمان کی امی کہتی ہے ہاں بیٹا تم جاؤ، تمہیں تو یہی کرنا آتا ہے، گھر سے باہر جانا ہی آتا ہے۔ جب عثمان گھر سے باہر آتا ہے تو ڈاکو سے پکڑ لیتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میرے پاس اس موبائل کے علاوہ کچھ نہیں، اور ڈاکو کہتے ہیں ہمیں موبائل نہیں چاہیے، تم ہمارے ساتھ چلو، اور وہ عثمان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ شبریز بیٹا سوچ رہا تھا، کہتا ہے کہ میں الینا کے ساتھ شادی کر کے مہک کے ساتھ بہت برا کر رہا ہوں، اور کہتا ہے کہ مہر نے بھی تو شادی کی ہے، پھر کہتا ہے کہ کیا کروں، مہر نے اگر شادی کر لی میں پھر بھی مہر سے محبت کرتا ہوں۔ عثمان کو ڈاکو پکڑ کے لاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے؟ ڈاکو کہتا ہے کہ چپ کر جاؤ، میری بات سن، میں جس سے تمہاری فون پہ بات کروا رہا ہوں اس سے بات کرو۔ عثمان اپنی امی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امی مجھے کس گنڈوں نے قید کر لیا۔ عثمان کی امی کہتی ہے ہائے لے بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ عثمان کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ میری ایک بات سنیں کہ آپ نے پولیس والوں کو نہیں بتانا کہ مجھے گنڈوں نے کڈنیپ کیا ہے۔ تبھی فون کٹ جاتے ہیں۔ عثمان کی امی رو رہی ہوتی ہے اور مہک کہتی ہے کیا ہوا، اور کہتی ہے کہ عثمان کو کسی گنڈوں نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ حریث کی امی حریث کے ابو کے پاس آتی ہے، تبھی حریث کا ابو کہتا ہے کہ حریث کا کیا حال ہے؟ اس کی امی کہتی ہے تھوڑا سا اپ سیٹ ہے لیکن صحیح ہو جائے گا بہت ہی جلد، اور کہتے ہیں کہ جب ہم اس کی شادی کروا دیں گے تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے۔ اس کا ابو کہتا ہے ہاں بس اس کی شادی کروا دو۔ حریث کا ابو کہتا ہے کہ ہمیں کل ہی ایانہ کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے کہ شادی کی ڈیٹ فکس کر دے۔ اس کی امی کہتی ہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مہک کے گھر والے عثمان کی امی کے گھر میں آئے ہوتے ہیں۔ عثمان کی امی کہتی ہے ہائے لا میں لڑکی، میرا جوان بیٹا کسی نے کڈنیپ کر لیا۔ مہک ابو کہتا ہے کیا ہوا، وہ اس کو کڈنیپ کر کے آپ سے پیسے مانگ رہے ہو؟ عثمان کی امی کہتی ہے نہیں انہوں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پولیس والوں کو کچھ نہیں بتانا۔ پھر مہک کی امی کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ حریث کے گھر والوں نے کیا ہے، اور عثمان کی امی کہتی ہے ہاں یہ سب کچھ انہوں نے مہک کو پانے کے لیے کیا ہوگا۔ عثمان کی امی کہتی ہے مہک سے کہ جاؤ حریث کے گھر والوں سے کہو کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ مہک حریث کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں نے عثمان کو کڈنیپ کیا، اس کو جلد سے جلد چھوڑ دو۔ حریث کہتا ہے کیا ہمیں تو نہیں پتا کہ عثمان کو کسی نے کڈنیپ کیا، اور مہک کہتی ہے کہ آپ لوگ ناٹک نہ کرو۔ مہک کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم مجھے کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ تبھی حریث کی امی وہاں آ جاتی ہے اور حریث کی امی کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور مہک کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے نے عثمان کو کڈنیپ کیا، میں اسے یہ کہنے آئی ہوں کہ عثمان کو چھوڑ دیں۔ حریث کی امی کہتی ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، وہ تو اپنی شادی میں مصروف ہے۔ حریث کی امی کہتی ہے کہ حریث کی شادی ایانہ کے ساتھ ہونے والی ہے، اور کہتے ہیں کہ تم نے عثمان سے شادی کر کے اپنی زندگی کو سیٹل کر لیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں حریث کی شادی کر دوں ایانہ کے ساتھ۔ میں اسے کہتی ہے کہ بہت شکریہ تمہارا کہ تم شادی کرو، تم شادی کر لو گے تو میری لائف سے نکل جاؤ گے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حریث اور ایانہ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ حریث کا رشتہ دار ڈاکو کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کام میں نے تمہیں کہا ہے وہ جلدی سے ہو جائے۔ عثمان کے پاس ڈاکو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ویسا تم نے اپنے گھر والوں کو کہنا ہے۔ وہ اس کے گھر والوں کو فون کرتے ہیں، اس کی امی فون اٹھاتی ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ امی آپ میری بات مہک سے کروائیں۔ اس کی امی کہتے ہیں تم نے مہک سے کیوں بات کرنی ہے؟ عثمان کہتا ہے میری جو بات ہو سکتی ہے وہ صرف مہک سے ہو سکتی ہے، آپ مہک کو فون دیں۔ اس کی امی مہک کو فون دیتی ہے اور کہتی ہے کہ عثمان تم سے بات کرنا چاہتا ہے، یہ لو اس سے بات کرو۔ عثمان مہک کو طلاق دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حریث اور ایانہ کی شادی ہو رہی تھی۔ حریث خوش نہیں ہوتا ہے اس شادی سے، اور ایانہ خوش ہوئی ہوتی ہے۔ مہک کی دوست زارا کو فون کرتے ہیں اور کہتی ہے کہ پلیز میری بات مہک سے کروا دو، اس کا کانٹیکٹ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ زارا کہتی ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں کہ تم سے بات کرے، اور مہک کی دوست کہتی ہے کہ اسے کیا ہوا؟ زارا کہتی ہے کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے۔ مہک کی دوست حریث کے دوست کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مہک کی طلاق ہو گئی ہے۔ حریث کا دوست حریث کو بتاتا ہے کہ مہک کی طلاق ہو گئی ہے۔ وہ رشتہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور ایانہ کہتا ہے کیا تم یہ رشتہ قبول ہے؟ ایانہ کہتی ہے ہاں۔ اور وہ حریث سے پوچھتے ہیں کیا تم یہ رشتہ قبول ہے؟ حریث کھڑا ہو کہتا ہے نہیں مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے، اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی مہک کی طلاق ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے مہک کے پاس، اور عثمان گھر آ جاتا ہے۔ عثمان کی امی کہتی ہے کہ شکر ہے مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ عثمان کہتا ہے انہوں تو مجھے گھر بھیجنا ہی تھا جب ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ مہک ابو عثمان سے کہتا ہے بیٹا تم نے ٹھیک نہیں ہی کیا، مہک کو طلاق دے کے۔ عثمان کہتا ہے میں نے جو کچھ بھی کیا میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ مہک کے گھر والے گھر آتے ہیں، حریث یہاں آتا ہے اور مہک کے ابو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی، اور مہک کا ابو کہتا ہے یہاں نہیں گھر آؤ۔ حریث کہتا ہے آپ نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ اور مہک کا ابو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئے تھے؟ حریث کہتا ہے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ مہک کی طلاق ہو گئی اس لیے میں اس سے ملنے آیا تھا۔
مہک کا ابو حریث سے کہتا ہے کہ تم تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہو مہک سے تو ابھی مولوی صاحب کو بناؤ اور نکاح پڑھا کے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حریث اپنے دوست کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی قاری صاحب کو لے کے آؤ، اور اس کا دوست کہتا ہے کہ کیوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو کہا ہے تم صرف وہ کرو، تمہیں باقی باتیں میں بعد میں بتاؤں گا۔ ایانا حریث کی امی کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ نے تو کہا تھا کہ یہ شادی ہوگی۔ حریث کی امی کہتی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ اس وقت مہک کی طلاق ہو جائے گی۔ مہک اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز امی آپ تو مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آپ سے ابو سے ناراض ہو کے اپنی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مہک کی امی کہتی ہے کہ تمہاری شادی تمہاری محبت سے ہو رہی ہے تو تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تم خوشی سے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔